ایک جنگل میں بندروں کی ایک ٹولی رہتی تھی۔ اس ٹولی میں 2 بچے بھی تھے جو بہت زیادہ شرارتی تھے۔ ان کے ماں باپ بھی ان کی شرارتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ اسی جنگل میں ایک ننھا زراف بھی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی سیدھا سادہ اور بھولا بھالا بچہ تھا۔ ایک دن گھاس چرتے چرتے وہ جنگل کے اس حصے میں آ گیا جہاں بندروں کی یہ ٹولی درختوں سے پتے، پھل، فروٹ توڑ کر کھانے میں مگن تھی۔ دونوں چھوٹے شرارتی بندروں نے زراف کو دیکھا تو انہیں حیرت ہونے لگی کیونکہ ان بچوں نے کبھی ایسا کوئی بھی جانور نہیں دیکھا تھا۔ بندر کے ایک بچے نے کہا، ارے دیکھو وہ کتنا عجیب و غریب جانور ہے، آؤ اسے چھیڑتے ہیں۔ دونوں بندر کودتے پھلانگتے اس درخت پر پہنچ گئے جس کے نیچے کھڑے ہوئے زراف پتے کھا رہا تھا۔ اس درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ کر دونوں نے زراف سے کہا، اوئے لمبو، تمہارا نام کیا ہے؟ زراف نے بڑی نرمی سے کہا، میں زراف ہوں، کیا مجھ سے دوستی کرو گے؟ تم لوگوں کے نام کیا ہیں؟ دونوں بندر شرارت سے کھلکھلا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، تم سے ہم کیوں دوستی کرنے لگے؟ ہمیں نہیں کرنی ایسے بے ڈھنگے جانور سے کوئی دوستی۔ اتنا کہہ کر دونوں بندر زراف کو چڑھانے لگے۔ ایک بندر نے درخت سے ایک پکا ہوا پھل توڑ کر زراف پر پھینک مارا، پھر زراف کے منہ پر لگ کر پھوٹ گیا اور اس کا رس اور گودا زراف کے چہرے پر پھیل گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بندر قہقہ مار کر ہنسنے لگے اور کودتے پھلانگتے وہاں سے بھاگ گئے۔ زراف بیچارہ رویا اور منہ لٹکا کر وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن دونوں شرارتی بندروں نے یہ طے کیا کہ وہ جنگل میں خوب دور تک اکیلے گھومنے کے لیے جائیں گے، اور صبح صبح جب باقی بندر سو رہے تھے، یہ دونوں شرارتی بندر چپکے سے نکل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں وہ بندروں کی ٹولی سے بہت دور نکل گئے۔ جب انہیں زوروں کی بھوک لگی تو ان دونوں نے پیڑوں کی پتیاں اور پھل فروٹ کھا لیے۔ انہیں اس طرح گھومنے پھرنے اور موج مستی کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ دوپہر ہو چلی تھی۔ وہ دونوں گرمی سے بچنے کے لیے ایک درخت کی ہری بھری شاخ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس درخت کے نیچے ایک شیر آرام کر رہا تھا۔ پیڑ کے آس پاس ایک بڑا ہرا بھرا میدان تھا۔ میدان کے کنارے ایک ندی بہہ رہی تھی۔ بندر اس سہانے منظر میں ایسا کھوئے کہ انہیں اس بات کا احساس بھی نہ ہوا کہ یہاں ایک شیر بھی موجود ہے۔ لیکن جب شیر اپنے چہرے پر بیٹھی ہوئی مکھیوں کو اڑانے کے لیے گھر آیا تو بندروں نے یہ شیر کو دیکھا۔ شیر کو دیکھتے ہی وہ بری طرح سے ڈر گئے تھے، لیکن کچھ ہی دیر بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم درخت کے اوپر محفوظ ہیں، چونکہ ان کے اندر شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اسی لیے یہاں بھی انہیں شرارت سوجنے لگی۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور درخت کا ایک پھل توڑ کر نیچے گرا دیا، پھر سیدھا شیر کی ناک پر جا گرا، اور شیر نے غصے سے دہاڑتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو اس کی نظر بندروں پر پڑی۔ بندر کھی کر کر ہنس رہے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر تک نہ ہنس سکے کیونکہ شیر اپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے گرج دار آواز میں دہاڑتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں میں اس جنگل کا راجا ہوں؟ فوراً اس درخت سے نیچے اترو، میں تم دونوں کو کھا کر اس گستاخی کی سزا دوں گا۔ بندروں کو ہنسی آ رہی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ہم درخت پر محفوظ ہیں۔ شیر ان کو اس طرح سے دوبارہ ہنستے ہوئے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اپنے پیروں کو سمیٹ کر اسپرنگ کی طرح سے وہ تیزی سے اچھلا۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے دیکھا کہ شیر کا جبڑا کھلا ہوا ہے اور اس کے تیز نوکیلے دانت ان کی طرف ہیں، اور وہ بڑی تیزی سے اچھلتے ہوئے بالکل ان کے قریب آ گیا، اور دونوں بندروں کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے اور ان کی ساری شرارت دھری کی دھری رہ گئی، اور وہ دونوں ڈر کے مارے سے ایک دوسرے سے بری طرح سے لپٹ گئے۔ شیر نے چھلانگ تو بہت اچھی لگائی، لیکن جس شاخ پر وہ دونوں بندر بیٹھے تھے شیر وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ شیر نے دوبارہ زبردست چھلانگ لگائی۔ بندروں کی حالت بڑی پتلی ہو گئی تھی۔ وہ ڈر کے مارے چیخنے چلانے لگے، لیکن وہاں ان کے پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور وہ اپنی ٹولی اور اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آئے تھے۔ اس درخت کے آس پاس کوئی بڑا درخت بھی نہ تھا۔ وہ چھلانگ لگا کر اس پر چلے جاتے، اور نہ ہی اس درخت پر کہ جس پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اونچائی کی طرف
कोई मजबूत शाख न थी जिस पर जाकर वो बैठ सके, और शरारती नाफरमान बंदर आज पूरी तरह से फंस गए थे। वो इस हालत में थे कि इन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि यकदम इनके कानों में धीमे से आवाज़ आई, घबराओ मत, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल ले जाऊँगा। चुपके से मेरी गर्दन के सहारे मेरे पीठ पर उतर जाओ। इनके ठीक ऊपर दरख्त के पत्तों के दरमियान इसी ज़राफ़ का सर निकला हुआ था जिसका इन लोगों ने कुछ दिन पहले खूब मजाक उड़ाया था। बंदरों ने एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखा और आज वही ज़राफ़ हमारी जान बचाने के लिए तैयार है, और ज़राफ़ को इस दिन की शरारतों और मजाक वगैरह का ज़रा भी ख्याल नहीं है। दोनों बंदरों ने अपनी निगाहें नीची कर ली। ज़राफ़ ने कहा, मेरे दोस्तों जल्दी करो, अगर शेर ने मुझे देख लिया तो वो हम तीनों को खा जाएगा। बंदर अब डरते डरते ज़राफ़ की गर्दन पर फिसलते हुए इसकी पीठ पर सवार हो गए। ज़राफ़ इन्हें लिए हुए तेज़ रफ्तारी से वहाँ से खिसक गया। शेर को पहले तो पता नहीं चल सका कि क्या माजरा है, लेकिन जब इसकी ज़राफ़ की पीठ पर सवार होकर दोनों बंदरों को भागते हुए निकलते हुए देखा तो इसने दहाड़ते हुए इनका पीछा किया। बंदरों ने पीछा करते हुए शेर को देखा तो इनकी जान निकलने लगी और वो बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगे। शेर पूरी कुव्वत के साथ बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा था। बंदरों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं, अब तुम दोनों बिल्कुल महफूज हो, शेर मुझे कभी ही नहीं पकड़ सकता। और सचमुच हुआ भी ऐसा ही कि ज़राफ़ ने शेर को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। एक महफूज जगह पर पहुंचकर ज़राफ़ रुक गया और बंदर छलांग लगाकर इसकी पीठ से नीचे उतर गए। तब ज़राफ़ ने उन दोनों से कहा, उस दिन तुम दोनों ने मेरी लंबी गर्दन और मेरी टांगों का बहुत मजाक उड़ाया था ना, आज देख लो कि इन्हीं की वजह से तुम लोगों की जान बच सकी है। लंबी गर्दन की वजह से ही तुम दोनों को दूर से देख सका और दरख्त से तुम को उतार सका, और लंबी टांगों की वजह से तेज़ दौड़ सका। बंदर इस पर क्या कह सकते थे। दोनों ने शर्म के मारे अपनी अपनी गर्दनें झुका ली और खामोश रहे। इनकी ये हालत खामोशी और शर्मिंदगी को देखकर ज़राफ़ ने हंसते हुए खुद को कहा, चलो छोड़ो, इन बातों को भूल जाओ, तुम दोनों मेरे दोस्त हो और रोज़ाना हम एक दूसरे के साथ खेलेंगे। ज़राफ़ की ये भलाई देखकर दोनों शरारती बंदरों को अपनी हरकतों पर सख्त गुस्सा आने लगा और इन लोगों ने इतने अच्छे और प्यारे ज़राफ़ को क्यों सताया और इसका मजाक क्यों उड़ाया था। इन दोनों ने इस वक्त ज़राफ़ से माफ़ी मांगी और ज़राफ़ ने कहा, दोस्तों माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं। इतने बड़े दिल वाले ज़राफ़ की ये बातें सुनकर उन्होंने ज़राफ़ से कहा कि हमने जानबूझकर बहुत सताया था, आज से हम किसी को भी नहीं सताएंगे और ना किसी को बुरा भला कहेंगे। आज से हम तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त होंगे। और दोनों बंदरों की ये बात सुनकर ज़राफ़ को बहुत खुशी हुई और वो हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे।